अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं ज़वार अवान और आप देख रहे हैं ज़वार मोटर्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको बताऊंगा और बल्कि आप लोग जो है रोज़ बरोज़ न्यूज़ में भी सुनते होंगे। आई थिंक आपकी सिटी में भी बहुत सी ऐसी वारदातें होती होंगी कि जो गाड़ी चोरी है उसकी मैं कहता हूं कि वारदातों में इजाफ़ा हो चुका है। क्योंकि जो हमारी सिटी बखर है, मैं कहता था कि जो हमारी बखर सिटी है ये सबसे ज़्यादा सेफ़ जगह है, लेकिन हमारी बखर सिटी में भी पिछले 2-3 माह से जो है मैं देख रहा हूँ कि बहुत सी ऐसी वारदातें हैं जहाँ पर जो गाड़ी चोरी की वारदातें हैं ना, वो उनमें दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि कुछ एहतियाती तदाबीरें हैं, कुछ गलतियां हम खुद करते हैं और हम वो एहतियात नहीं करते और हमारी जो गाड़ी है वो अक्सर औकात में चोरी हो जाती है। सो आज की वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जिनका हमें ध्यान देना होगा ताकि हमारी जो गाड़ी है वो जो है चोरी से बच जाए। सो सबसे पहले तो मैं आपको जो एक मशवरा देने वाला हूँ, मेरी बात गौर से सुने। अक्सर ये होता है कि जब हम मार्केट में शॉपिंग वगैरह करने जाते हैं तो वहाँ पर जो पार्किंग सिस्टम अवेलेबल भी हो तो हम थोड़े से वहाँ पर जो है ना, जो उनकी फ़ीस होती है हम वो पे करने से जो है थोड़ी सी कंजूसी कर जाते हैं और अगेन जो है हमें बड़ा नुकसान उठाना पड़ता है। और जब हम जाते हैं तो हमारी जो गाड़ी होती है वो वहाँ पर मौजूद नहीं होती, जो कि मेरे ख्याल में एक हमारे लिए बहुत ही पेनफुल होता है। हर इंसान है वो अपनी जो उसका रिज़्क है, जो चीज़ है वो बड़ी मुश्किल से मेहनत से कमाता है। तो भाई आप लोग जब भी जाए मार्केट, किसी भी मार्केट में, अगर वहाँ पर वो पार्किंग सिस्टम अवेलेबल है जहाँ पर वो आपको मुकम्मल सिक्योरिटी देते हैं आपकी गाड़ी को और आपसे कुछ जो है वो पे कर आपको वहाँ पर कुछ पे करना पड़ता है, तो भाई सौदा महंगा नहीं। बेशक आपको, मैं तो कहता हूँ कि वहाँ पर हमें 200 या 300 रुपये भी देना पड़े तो दे दे, लेकिन कम अज़ कम हमारी गाड़ी तो सेफ़ होगी। चलें, ये तो हो गया कि जहाँ पर पार्किंग सिस्टम है वहाँ पर हमारी गाड़ी में सिक्योरिटी होती है और हमारी गाड़ी के चोरी होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन कुछ ऐसी जगह होती हैं जहाँ पर ये सिस्टम नहीं होता और वहाँ पर जो है ये जो चोर डाकू लोग होते हैं ज़्यादा जो है हमला करते हैं। उन्हें पता होता है कि यहाँ पर कोई पार्किंग की जगह नहीं है तो जो भी बंदा आएगा गाड़ी जो है हमें अकेली मिल जाएगी। लेकिन वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं कि हम कहते हैं कि बस जी हम जिस शॉप में जा रहे हैं जस्ट हमने तो 5 मिनट लगाने और अगेन हम वापस आ रहे हैं तो 5 मिनट में तो गाड़ी चोरी नहीं हो सकती। भाई आप लोगों ने शायद सुना होगा, देखा होगा कि 5 मिनट में भी गाड़ी चोरी हो जाती है। सो मैं आपको बताता हूँ कि वो लोग क्या करते हैं। मेरी गाड़ी है, मैं गाड़ी से उतरा, सीधा किसी शॉप में गया, यूं ही उस शॉप का जाके मैं दरवाज़ा खोलता हूं तो जो वो लोग होते हैं जो मुझे ट्रेस कर रहे होते हैं या उन्हें लगता है कि यहाँ आकर गाड़ी जो है ये बंदा जो है फलां जगह पे गाड़ी खड़ी करेगा, वो फ़ौरन से अपनी जो कार्रवाई है वो डालना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उन्हें पता होता है कि जो बंदा शॉप के अंदर गया है हो सकता है कि वो जो है जल्दी वापस आ जाए। सो वो अपना टाइम वेस्ट नहीं करते, यूं ही मैं शॉप के अंदर जाऊंगा वो अपनी वारदात स्टार्ट कर देंगे। और बिलीव मी, ऐसी वारदातें जो है हम ऐसे वाक़यात देखे हैं, सुने हैं कि वो 2 से 3 मिनट में गाड़ी को अनलॉक भी कर देते हैं। गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक खोल के 2-3 मिनट का काम करके वो गाड़ी जो है चोरी करके ले जाते हैं। तो भाई यूं ही आप लोग गाड़ी से उतरते हैं, ये ना समझें कि बस हम शॉप के अंदर जा रहे हैं और पीछे से कोई इतना जल्दी तो नहीं कि कोई आके हमारी गाड़ी को चोरी कर देगा। वही पहले 4-5 मिनट बहुत अहम होते हैं। जब आप गाड़ी को जो है किसी भी जगह पे खड़ा करके आप किसी शॉप में जाते हो तो पहले 3-4 मिनट आपने अपनी गाड़ी पे बिल्कुल कड़ी नज़र रखनी है। या आप शॉप के अंदर भी हैं तो ऐसी जगह पे गाड़ी खड़ी करें कम से कम गाड़ी आपको नज़र आ सके। उसके बाद हम ये सोच रहे होते हैं कि जी हमारी गाड़ी का स्टीयरिंग लॉक है, इसमें ऐसे सेंसर वगैरह हैं, कीलेस एंट्री है। भाई चोर जो होता है ना उसके आगे ये कोई चीज़ है मायने नहीं रखती। ये चीज़ें शरीफों के लिए होती हैं, जो सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं। बदमाशों के लिए ये चीज़ें बिल्कुल जो होती है उनका हल, ठीक है, उनका हल उन्होंने पहले से निकाला होता है। तो मेरी बात की आपको समझ आ गई होगी कि आप 5 मिनट के लिए भी किसी शॉप में जा रहे हैं तो खुदा अपनी गाड़ी को ऐसा खड़ा ना करें, आपकी गाड़ी चोरी हो सकती है। उसके बाद अक्सर वारदातें ऐसी होती हैं कि कुछ ऐसे टाउन होते हैं, कुछ ऐसे घर होते हैं जहां पर ये होता है कि लोगों के अंदर जो है ना गाड़ी पार्क करने की जगह घर में नहीं होती, वो गाड़ी को बाहर जो है अपनी गली में खड़ा कर देते हैं। तो वो शायद ये सोचते हैं कि वहाँ पर क्योंकि सिक्योरिटी गार्ड वगैरह हैं तो भाई हमारी गाड़ी जो है वो चोरी होने से बच जाए। भाई सिक्योरिटी गार्ड्स के आसरे पे अपनी गाड़ी वहाँ पर खड़ी ना करें, क्योंकि जब भी ये लोग आते हैं गन पॉइंट पे, वो सिक्योरिटी गार्ड भाई अपने उसके छोटे छोटे बच्चे होते हैं, वो आपकी
کی گاڑی کے لیے جان نہیں دے سکتا. خود ہم مالک ہیں, اگر ہمارے ساتھ ایسا ہو تو بھائی ہم اپنی گاڑی کے لیے جو ہے اپنی جان نہیں دیں گے, بلکہ ہم کہیں گے یار بس گاڑی لے جائے, ہماری جان بچ جائے, جان ہے تو جہان ہے. بھائی آپ لوگ اگر وہاں پر بھی گاڑی کھڑی کرتے ہو اور جسٹ یہ سوچ کر آپ سکھ کی نیند سوتے ہو کہ جو بار سیکورٹی والا اس سے ہماری گاڑی سیف رہے گی, بلیو می ایسا نہیں ہوگا. یہاں پر میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں, آزمایا ہوا نسخہ ہے, بلیو می. آپ نے ایک نسخہ, پہلے تو بات ہے یہ نسخہ آپ نے جو ہے اس پہ بالکل آنکھیں بند کر کے آپ نے عمل کرنا ہے, کیونکہ ہر چیز کی سیفٹی جو ہوتی ہے وہ اللہ پاک کرتا ہے. آپ لوگ جب بھی رات کو اپنے گھر کا تالا لگاتے ہو, اپنی گاڑی کو لاک کرتے ہو, تو بسم اللہ پڑھ کے لاک کیا کریں, ٹھیک ہے. 3 دفعہ بسم اللہ پڑھ کے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اور بسم اللہ پڑھ کے گاڑی کو لاک کیا کریں. یوں ہی آپ لوگ رات کو بستر میں سوتے ہیں نماز پڑھنے کے بعد, عشاء کے بعد, تو آپ نے آیت الکرسی کو 1 دفعہ نہیں, 2 دفعہ نہیں, 3 دفعہ پڑھنا ہے. 3 دفعہ آپ لوگ آیت الکرسی پڑھ کے سو جائیں, اور اس یقین سے کہ اللہ رب العزت جو ہے ہمارے گھر کی, ہماری جان مال عزت کی حفاظت کرے گا. بلیو می آزمایا ہوا نسخہ ہے یہ. میں کہتا ہوں کسی ٹریکر وغیرہ سے بھی زیادہ جو ہے میں کہتا ہوں یہ آپ کی گاڑی کو سیف کرے گا. تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے اللہ پاک نے ہمیں جو آپشن دیا ہے سو ان آپشن کو بھی ہم نے لازمی استعمال کرنا ہے. اگلا آپشن ہوتا ہے کہ آپ اپنی گاڑی میں ٹریکر لازمی انسٹال کروائیں. جی ہاں, ٹریکر کا یہ فائدہ ہوتا ہے کہ یوں ہی رات کے ٹائم کو اگر آپ کی گاڑی کھڑی ہے اور اس کو آ کر کوئی جو ہے ان لاک کرنے کی کوشش کرتا ہے, چوری کی کوشش کرتا ہے, سو یہ ہوتا ہے کہ آپ کو فوراً سے جو ہے کال آ جاتی ہے کہ بھئی آپ کی گاڑی کے ساتھ جو ہے چھیڑ خانی کوئی کر رہا ہے, تو بھی ٹریکر جو ہے وہ آپ کی گاڑی کو چوری ہونے سے بچاتا ہے. ٹریکر والی بہت سی کمپنیز ہیں, مجھے بھی تقریباً کالز آتی رہتی ہیں کہ سارا آپ ہماری بارے میں بتا دیں لوگوں کو, تو آپ کی جو گاڑی ہوگی ہم اس کو فری میں ٹریکر لگا دیں گے. لیکن میں ایسی ڈیل بالکل نہیں کرتا کہ بھائی میں اپنی گاڑی کے ٹریکر کے لالچ میں کہیں آپ کا نقصان نہ کرا دوں. بھائی آپ خود سے انشاءاللہ, میں بھی کوئی ایسی کمپنی ٹریس کرتا ہوں, آپ بھی کوئی ایسی کمپنی ٹریس کریں جو اچھی کمپنی ہو, اور اس میں یہ بھی ہو کہ آپ کا جو اینڈرائڈ ہے اس کے اندر بھی ایک آپشن ہونا چاہیے کہ ان کی کال ہونے سے پہلے آپ کے اینڈرائڈ میں ایسا سسٹم ہونا وہ لگا کر دیں کہ یوں ہی کوئی آپ کی گاڑی کو ان لاک کرنے کی کوشش کرتا ہے, فوراً سے جو ہے آپ کو اینڈرائڈ میں ایک ایسا الارم سسٹم ہونا چاہیے کہ وہ الارم ہے کہ بھائی خطرہ ہے آپ کی گاڑی کی کوئی جو ہے چھیڑ خانی کر رہا ہے. اچھا اب میں آپ کو بتاتا ہوں جو ہمارے بکھر سٹی میں گاڑیوں کی وارداتیں ہوئی ہیں وہ عجیب و غریب طریقے سے ہوئی ہیں, اور آپ لوگوں نے بھی یہ ویڈیو چھوڑ کر نہ جائیں, سنیں کہ یہ لوگ آج کل جو ہے اپنے واردات کے طریقے کیسے کیسے بدل رہے ہوتے ہیں. ہمارے سٹی میں اور بہت سی سٹیز میں یہ جو چور لوگ ہیں اللہ پاک ان کو برباد کرے, پتہ نہیں ان لوگوں کو چوری کی چیزوں سے کیسے سکون ملتا ہے. بھائی یہ لوگ جو ویسے انہوں نے حرام کی موت مرنی ہوتی ہے, اور یہ جو لوگوں کا نقصان کرتے ہیں ان کا حق کھاتے ہیں, یہ ان لوگوں کو سکون نہیں آتا. بہرحال ان لوگوں کا غور سے سنیں, ان لوگوں کا طریقہ واردات یہ ہے کہ وہ رات کو 9 بجے بھی شو روم, حالانکہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ یار شو روم میں کوئی نہ کوئی سیکورٹی والا بھی ہوگا, تو رات کو 9 بجے ایسا ٹائم وہ تلاش کرتے ہیں جس ٹائم میں یا تو نماز کا ٹائم ہو کہ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں گے, یا پھر اب ہمیں کوئی کسی شو روم کے یا گھر کے باہر واردات کرتے ہوئے دیکھے بھی صحیح تو اس کو یہ فیلنگ نہ ہے کہ یار یہ چور ہیں, اور اگر کوئی پوچھ بھی لے تو بھائی میں نے یہ شو روم والے کا انتظار کر رہا ہوں, یا پھر جو ہے گھر کے سامنے وہ گاڑی چوری کر رہا ہے تو وہ کہے گا کہ یار میں اس بندے کے ساتھ کام ہے, وہ کہیں گیا ہوا ہے, میں نے کال کیا ہے تو اس لیے ویٹ کر رہا ہوں. تو آپ لوگوں نے ان ٹائم میں جس ٹائم میں آپ سمجھتے ہیں کہ ہم سیف ہیں اسی ٹائم میں وہ لوگ واردات کرتے ہیں, اور ایسا ہماری سٹی میں بھی ہوا ہے. اس کے بعد ایک ٹائم ان کے پاس آج کل انہوں نے جو ہے نا ایک میں کہتا ہوں کہ اپنے طریقے واردات کا ٹائم جو ہے انہوں نے چینج کیا ہوا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ اکثر جو سیکورٹی گارڈز ہوتے ہیں, چاہے تو وہ گاڑیوں کا شو روم ہے یا آپ کے محلے میں کوئی باہر سیکورٹی والے ہیں, یا جو کہیں پر بھی جو ہے یہ سیکورٹی والے ہوتے ہیں, تو وہاں پر ایک ٹائم ہوتا ہے کہ ان کا ایک ٹائم مقرر ہوتا ہے جب فجر کی اذان اور ہوتی ہے نا, اس کے بعد وہ تھوڑے پرسکون ہو جاتے ہیں کہ اب واردات کا کوئی ٹائم نہیں ہے, سو وہ جو چور لوگ ہوتے ہیں اسی ٹائم واردات کرتے ہیں. ایگزامپل میں دیتا ہوں کہ میرا ایک سیکورٹی والا ہے, وہ شام کو 6 بجے آ جاتا ہے اور صبح 4 یا 4:30 5 تک اس کی ڈیوٹی ہے. سو اس کے بعد میں نے خود اپنے آفس میں جانا ہے یا اس شاپ میں جانا ہے, سو وہاں پر یہ ہوگا کہ 5 بجے وہ چلا جاتا ہے, 7 بجے میں اپنے آفس میں جاتا ہوں. جو 2 گھنٹے ہوتے ہیں وہ ان چوروں کے لیے, ان ڈاکوؤں کے لیے بڑے اہم ہوتے ہیں. اس میں وہ آپ کی گاڑی بھی چوری کر سکتے ہیں, آپ کی کوئی بھی شاپ ہے, آپ کی ایون کہ کوئی بھی بزنس ہے, تو بھائی ان 2 گھنٹوں میں بھی آپ خود کو سیف نہ سمجھیں. اس میں یہ ہوتا ہے کہ وہ جو ٹائم ہوتا ہے اگر باہر سے کوئی
دیکھنے والا بھی ہوگا تو اس کو شاید یہ لگے گا کہ بھائی خود مالک آیا ہوا ہے، کیونکہ وہ ٹائم ایسا ہوتا ہے تو خدا۔ اور آخر میں ایک میں آپ کو بڑی اہم بات بتاتا جاؤں، سوری میں بھول گیا، یہ مجھے پہلے بتانی چاہیے تھی۔ جب گاڑیوں کی وارداتیں زیادہ ہوں گی، چوری زیادہ ہوں گی، تو مارکیٹ میں 2 نمبر گاڑیاں زیادہ ہوں گی، اور ایسا ہی ہو رہا ہے کہ مارکیٹ میں اس ٹائم ہم بہت سے ایسے کاغذات لوگ لے آتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہ گاڑی کے اوریجنل پیپر نہیں ہوتے۔ خدارہ آپ لوگ جس بھی سٹی میں جائیں، اگر وہاں سے گاڑی خرید رہے ہو، چاہے تو وہ ٹرسٹیبل بندہ ہے یا نہیں ہے، وہاں پر جو بھی سہولت ہے اس سٹی کے اندر گاڑی کے پیپر کو چیک کرنے کے لیے آپ اس سہولت سے فائدہ اٹھائیں اور اپنی گاڑی کے پیپر چیک کرا لیں، تاکہ کل کو آپ کے لیے کوئی نئی مصیبت نہ کھڑی ہو جائے۔ کیونکہ جو بندہ گاڑی چوری کرتا ہے، اگین جب وہ گاڑی کو سیل کرتا ہے تو وہ گاڑی کے 2 نمبر پیپر بنواتا ہے، اور اس طرح سے پیپر بنواتا ہے کہ سمپل اور عام آدمی کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ گاڑی کے جو پیپر ہیں یہ 1 نمبر ہیں یا 2 نمبر ہیں۔ آپ لوگ ہمیشہ گاڑی خریدتے وقت ایک گاڑی کے پیپر چیک کرنے والے ایکسپرٹ کی مدد لیں، بے شک اگر وہ آپ سے کچھ مانگ رہا ہے تو آپ پے کر دیں، تاکہ آپ کل کسی بڑے نقصان سے بچ جائیں۔ تھوڑا سا اس ٹائم آپ کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہم پے کر رہے ہیں، کوئی بات نہیں ہے، تو آپ لوگ جو ہے اس کے بعد اگر آپ کو کوئی ایسا ایکسپرٹ نہیں ملتا تو بھائی آپ اپنی گاڑی کو ورنیفائی کروا لیں۔ اس سٹی میں اویلیبل جو بھی پیپر چیک کرنے والے وہاں پر گورنمنٹ کی سطح پر کوئی پوائنٹ ہے، جو بھی پرائیویٹ کوئی ادارہ بیٹھا ہے، بھائی آپ ان سے اپنی گاڑی کے کاغذات چیک کرا لیں، اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، جس بندے سے گاڑی لیں ایک اسٹامپ پیپر پہ جو ہے ایک تحریر لکھا دیں، اس سے پہلے گاڑی میں اگر کسی قسم کی بھی کوئی FIR میں اندراج ہے، مطلوب ہے، تو آپ لوگ سیف رہو گے، دینے اور لینے والے دونوں سیف رہیں گے۔ بھائی گاڑی کی چوری کے حوالے سے ایک چھوٹی سی میں نے انفارمیشن آپ کو دینی تھی، تاکہ اگر آپ لوگ کہیں پر غفلت کر رہے ہو تو آپ لوگ ہوشیار ہو جاؤ، یہ نہ سمجھو کہ ہم سیف ہیں، کیونکہ جب مہنگائی آتی ہے تو بے روزگاری آتی ہے، اور جب بے روزگاری آتی ہے تو وارداتیں جو ہیں وہ بڑھنے لگتی ہیں۔ یہ ہدایات ان لوگوں کے لیے نہیں ہے جن کے لیے گاڑیاں ہیں، بلکہ ہر وہ بزنس مین، ہر وہ بندہ جو اپنے گھر میں ہے، بھائی اپنی سیفٹی کے لیے جو ہے ہوشیار رہے کریں، تاکہ آپ کسی بڑے نقصان سے بچ سکیں۔ اگر آج کی ویڈیو آپ کو لگا ہے کہ آپ کو اس میں فائدہ ہوا ہے تو لائک کرنا، ورنہ اس کو ڈس لائک کرتے جاؤ، کوئی فائدہ نہیں ہے مجھے جھوٹے لائک کا۔ لائک اگر پسند آئی ہے تو لائک کرو، ورنہ ڈس لائک کرو۔ پسند آئی ہے تو اچھا سا کومنٹس کر دینا، ورنہ بالکل کومنٹس نہ کرنا، بیڈ کومنٹس کر دینا۔ اور چینل پر نیو ہو اور آپ کو اس چینل سے کسی نہ کسی چیز کی جو ہے انفارمیشن ملتی ہے، ہیلپ ملتی ہے، فائدہ ہو رہا ہے، تو آپ لوگ سبسکرائب کرو، ورنہ بالکل اپنا ٹائم ویسٹ نہ کرو۔ اب اپنے ہوسٹ زوار امان کو اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت خیال رکھنا۔ اللہ حافظ۔